بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں مولانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل سے یعنی کل بدھ سے پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں جو سلسلہ شروع کیا ہے جیل بھرو تحریک کا، تو کل اس کا بڑا کامیاب آغاز ہوا لاہور سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی لیڈرز تھے، جن میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور اسد عمر صاحب ہیں، ولید اقبال، اعظم سواتی، زبیر نیازی اور بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے والنٹیرلی گرفتاری دی، اور پھر ان کو باقاعدہ گرفتار کر کے پہلے کیمپ جیل منتقل کیا گیا، اور پھر کیمپ جیل سے اب ان کو پنجاب کے مختلف اضلاع میں، جن میں اٹک بھی ہے، راجن پور ہے، میاں والی ہے، لیا ہے، ڈیرہ غازی خان، اور اس طرح اور رحیم یار خان، مختلف اضلاع کی جیلوں میں جو ہے وہ بھجوا دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جیلوں میں بھجوانے کا مقصد جو ہے دور دراز کے وہ کیا ہے، اس پہ بھی ہم ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت چونکہ دو صوبوں میں حکومتیں نہیں ہیں، الیکشن کے نتیجے میں جو حکومتیں بنتی ہیں پنجاب میں اور کے پی کے میں، تو اس وقت جہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، جیسے پنجاب میں تو ہوتا ہی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو بھی آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ الیکشن کرائے جائیں گے، لیکن اس کیئر ٹیک اپ جو سیٹ اپ ہے، اس کے جو اقدامات ہیں وہ الیکشن کرانے سے زیادہ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جتنا تنگ اور پریشان کیا جا سکتا ہے اتنا تنگ اور پریشان کیا جائے۔ پہلے تو یہ ہوا کہ یہ لوگ جن کو گرفتار کیا گیا، ان میں بہت سارے لوگوں کو جیلوں میں لے جانے کی بجائے ان کو پہلے باہر گھماتے رہے، اور پھر جیلوں میں جا کر بھی ان کو باقاعدہ کسی بیرک میں یا کمرے میں بند نہیں کیا گیا، ان کو چیئرز پہ بٹھا دیا گیا کہ یہ، اور تقریباً کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ساری رات جو ہے کچھ لوگوں کو چیئرز پہ بٹھایا گیا، ان کو سونے نہیں دیا گیا، اور ان کو باقاعدہ جیسے ہوتا ہے کہ جی آپ کو جیل میں بھیج دی ہے تو یہ بیرک ہے اور یہاں آپ آرام کریں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن چلیں، یہ بھی کسی حد تک ہوتا ہے، اب اوپر سے ہدایات کا انتظار تھا شاید اس نگران حکومت کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آج جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو، جن میں اسد عمر صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ولید اقبال صاحب ہیں، اعظم سواتی اور جو کارکنان ہیں، لیڈرز ہیں، ان کو پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھیجا جائے گا، اور جن اضلاع میں بھیجا جائے گا ان کا جو انتخاب ہے وہ اٹک کا ہوا، راجن پور کا ہوا، رحیم یار خان کا ہوا، لیا کا ہوا، ایسے بہت سارے دیگر اضلاع ہیں۔ تو لیا میں جو ایک خبر تھی وہ یہ تھی کہ جو علامہ اقبال کے پوتے ہیں ولید اقبال صاحب، ان کو تقریباً 26-27 کارکنوں کے ساتھ جو ہے وہ لیا جیل میں شفٹ کر دیا گیا، بھیج دیا گیا۔ ایک تو ان کے ساتھ یہ جو مطلب ہے ساری رات ان کو تنگ کیا گیا، ان لوگوں کو جن میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی قائدین کے علاوہ کارکنان تھے، ایک تو یہ ہوا، دوسرا آج جو اس نگران حکومت نے اور پولیس نے جو ان کے ساتھ کیا وہ یہ ہے کہ جہاں 4 گھنٹے کا سفر تھا وہاں ان لوگوں کو 12-12 14-14 گھنٹے سفر کرایا گیا، اور ہدایات یہ تھیں کہ آپ نے 30-40 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ جو ہے وہ گاڑی نہیں چلانی، مطلب ان کو جتنا تنگ کیا جا سکتا ہے اتنا ان کو راستے میں تنگ کریں۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو گرفتار ہو اور ایک کوئی جس گاڑی میں ان کو لے کے جایا گیا پریزن وین میں، وہ بھی ظاہر ہے اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوتی، تو اس میں ایک آدمی کو آپ 12-14 گھنٹے کے لیے، 16 گھنٹے کے لیے بٹھا دیں، اور پھر کسی کو واش روم کرنے کی اجازت بھی نہ ہو، واش روم جانے کی۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مریض بھی ہوتے ہیں، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا ہے، کوئی شوگر کا ہے، تو یہ اس پنجاب میں جو نگران حکومت ہے، اس کے یہ اقدامات جو ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی دشمنی میں جو ہے وہ بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں، جتنا یہ تنگ کر سکتے ہیں تنگ کریں۔ اوپر سے شاید ہدایات بھی یہی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں تو ان کو تنگ کرنے کی جتنی کوشش یہ کر سکتے تھے پولیس کی جانب سے وہ کی گئی ہے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کو مختلف جیلوں میں ڈالا گیا، ابھی تک حکومت نے باضابطہ یہ بھی نہیں کہا کہ جی ہم نے ان کو کس جرم میں بند کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کو کسی نہ کسی ضابطے کے تحت بہرحال اس کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے۔ ابھی کسی کا ڈیٹینشن آرڈر جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، کسی کی کوئی ایف آئی آر جو ہے وہ بھی ایز سچ پنجاب حکومت کی طرف سے وہ جاری نہیں ہوئی کہ کوئی باقاعدہ پریس ریلیز ہوتی ہے، جیسے حکومت کے ترجمان کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو ان الزامات کے تحت جو ہے وہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے پنجاب حکومت کے اقدامات، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو جیل بھرو تحریک ہے،
یہ جو شروع کی ہے، اب اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور کیا یہ مقاصد جو ہیں وہ ان کو حاصل ہوئے ہیں، ہوں گے یا ہونے والے ہیں۔ اب پورے پنجاب سے جو خبریں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جن لوگوں کو مختلف اضلاع میں لے کے جایا گیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں کی مقامی قیادت تھی، اور وہ راستے میں آنے والے جو چھوٹے چھوٹے سٹاپ ہوتے ہیں، وہاں لوگ جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ان پریزن وینز پہ جو ہے وہ گل پاشی کی ہے، اور حکومت کے خلاف بڑی شدید قسم کی نعرے بازی کی ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ اور وہ قائدین جو گرفتار ہیں اور کارکنان، ان کے ساتھ اپنا اظہار یکجہتی کی ہے، اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس قید و بند کے جو سلسلے کو شروع کیا گیا اس میں وہ اکیلے نہیں ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جہاں تک لوگوں کے جذبے کی بات ہے، تو لوگوں کا جذبہ جو آج میڈیا بھی رپورٹ کرتا رہا ہے، اور خصوصاً سوشل میڈیا پہ جو کچھ نظر آتا رہا ہے، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اس جیل بھرو تحریک کے جو مقاصد ہیں وہ شاید آدھے سے زیادہ ان کو حاصل ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کی جیل بھرو تحریک کا مقصد یہ ہے کہ اس حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے، اور جلد از جلد جو ہے الیکشن ان کا انعقاد یقینی بنایا جائے، اور اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے جو عذر تراشے جاتے رہے اب تک، اور الیکشن کمیشن، گورنرز اور یہ سارے لوگ جو تھے وہ ایک ہی پیج پر تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ الیکشن جو ہے وہ نہ ہو۔ لیکن اب ایک تو معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا، اس پہ ہم کل آئندہ ویڈیو میں بات کریں گے۔ 184(3) کے تحت جو سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہوا ہے، اور کل اس کی ہیئرنگ بھی ہے، تو کل ہیئرنگ کے بعد پھر اس پہ بات کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب بظاہر ان کا جو یہ مقصد تھا کہ حکومت پر دباؤ ڈالا جائے، اس مقصد میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہرحال کامیاب نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پشاور میں بھی وہ چونکہ تحریک کے انہوں نے جیل بھرو تحریک کے مختلف فیزز بنائے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ فلاں عدالت اپنا فلاں شہر میں جو ہے وہ گرفتاریاں ہوگی۔ تو آج پشاور میں جو لوگوں کا جوش و خروش تھا، اور جتنی کثیر تعداد میں لوگ جو تھے وہ وہاں جمع ہوئے گرفتاری کے لیے، تو اگر ان سب لوگوں کو گرفتار کیا جائے تو شاید پشاور کی جیل بھی اور دیگر جو تھانہ جات ہیں اور ان میں قیدیوں کو رکھنے کی جو گنجائش ہے وہ شاید کم پڑ جائے گی۔ لیکن لوگ جو تھے وہ اتنے زیادہ تعداد میں تھے، اور پھر کچھ لوگوں سے میڈیا کے لوگوں نے بات بھی کی، اور سوشل میڈیا پہ بہت سے کلپس بھی وائرل ہوئے ہیں جن میں پولیس والے خود کہہ رہے ہیں یار آپ ہماری جان چھوڑیں، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، آپ مہربانی کریں جائیں۔ لیکن لوگوں کا جو جوش و خروش تھا اور جذبہ تھا وہ قابل دید تھا۔ لوگ جو ہے وہ اس حکومت کے جو اس نے مہنگائی کا سلسلہ شروع کیا ہے اور جو دیگر اقدامات ہیں ان سے تنگ آ کر اب والنٹیرلی جو ہے وہ گرفتاریاں دینے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، اور نہ صرف آمادہ ہوئے ہیں بلکہ عملاً وہ میدان میں بھی آ گئے ہیں۔ تو کل جس تحریک کا لاہور سے شاندار آغاز ہوا تھا، اور پشاور نے جو ہے وہ آج اس کو بام عروج پر پہنچا دیا ہے۔ خیبر پختونخوا خصوصاً پشاور کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی کسی بھی کال کا جواب جو ہے وہ شاید ان سے بہتر اور کوئی نہیں دے سکتا۔ لاہور کے لوگوں کا جذبہ ایک اپنی جگہ پہ تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ لاہور نے ثابت کر دیا کہ زندہ دلانے لاہور جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی کسی بھی کال کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں۔ لیکن پشاور میں جو ہے وہ بہرحال آج جو منظر تھا وہ دیدنی تھا، اور وہ لوگ جو اس ساری صورتحال کو بنظر غائر دیکھ رہے ہیں وہ خود بھی پریشان تھے کہ ہم اب کیا کریں، اتنے لوگوں کو کیسے مینیج کریں، اتنے لوگوں کو گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کل جو ہے وہ پنڈی میں بھی سلسلہ گرفتاریوں کا ایسے شروع ہونے والا ہے۔ اس طرح پنجاب کے اور جو بڑے شہر ہیں ان میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کھیلنے پر آمادہ کر رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اس کا ایک روز ٹیسٹ کیس ہوتا ہے، جیسے کل لاہور تھا اور آج پشاور تھا، اسی طرح پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ اور سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اپنے سیاسی کارڈز کھیل رہے ہیں، اور ان کے سیاسی کارڈز نے حکومت کو بہرحال یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اب الیکشن کرائے بغیر شاید کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ کل کی جو ویڈیو ہے وہ اس میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ میں جو کیس ٹیک اپ ہوا ہے اس کے بارے میں۔ ناظرین اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔